جنگ آزما قسط نمبر 14۔ ایران میں روحانی سلسلے کے پہلے شخص شیخ صفی الدین تھے۔ وہ شیخ زاہد گیلانی کے مرید تھے۔ جب شیخ صفی الدین کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا صدر الدین ان کا جانشین ہوا۔ یہ اس پائے کے بزرگ تھے کہ امیر تیمور ان کی بزرگی کا شہرہ سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ بزرگوں کا یہی سلسلہ مختلف مرشدین سے ہوتا ہوا شیخ حیدر تک پہنچا تھا۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو حکم دیا تھا وہ کلا کے بجائے 12 کنگروں والی سرخ ٹوپی پہنا کریں۔ جب ان لوگوں نے سرخ ٹوپی پہننا شروع کر دی تو لوگ انہیں قزلی باش کہنے لگے، یعنی سرخ سر والے، اور صفی الدین کی رعایت سے اس خاندان کے بزرگ صفوی کہلانے لگے۔ ان بزرگوں کے مسلک کی وجہ سے اس وقت کے ایرانی حکمران ان کے دشمن ہو گئے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کے ایرانی بادشاہ کی بیٹی نے شیخ حیدر سے شادی کر لی۔ قزلی باشوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ شیخ حیدر صفوی نے ان لوگوں کی مدد سے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت میں شیخ حیدر قتل ہو گئے۔ شیخ اسماعیل صفوی کی عمر اس وقت صرف 1 سال تھی۔ شیخ حیدر کے مریدوں نے اس بچے کو غائب کرا دیا اور خفیہ طور پر اس کی پرورش کرتے رہے۔ جب وہ جوان ہوا تو یہی قزلی باش اسے مذہب کی بنیاد پر مسند حکومت تک لے آئے۔ یہی شاہ اسماعیل صفوی تھا جو اس وقت شیبانی خاں کا ہم اثر تھا۔ شیبانی نے اس کا حق وراثت ماننے سے انکار کر دیا اور جواب میں ایلچی کے ہاتھ کاسائے گدائی اور عصا تحفے میں ارسال کیے۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ تجھے چاہیے اپنے باپ کا پیشہ اختیار کرے۔ جواب میں نوجوان صفوی نے سن رزیدہ ازبک کو چرخہ اور تکلا بھیجا کہ اگر تلوار کی نوک سے جی چراتا ہے تو اپنی ماں کی سہیلیوں میں زندگی گزار۔ شاہ اسماعیل کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ تخت تبریز سے عباسی خلفاء کے افسانوی شہر بغداد تک تاراج کر چکا تھا۔ اصفہان پر حملہ آور ہوا ہے، حکمرانوں کے دانت کھٹے کر کے اصفہان کو پایا تخت بنایا ہے۔ شیبانی کو یہ غرور تھا کہ اس نے آل تیمور کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ شیبانی کے دستے اپنے مفتوحہ ممالک کی حفاظت کے لیے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے کہ شاہ اسماعیل قزلی باشوں کو لے کر نکل کھڑا ہوا۔ شیبانی اس خبر کو سنتے ہی دریا کے کنارے شہر مرو میں آ گیا اور اپنے سپہ سالاروں کی طلبی کے لیے ہرکارے دوڑا دیے۔ اسے امید نہیں تھی کہ شاہ اسماعیل اتنی جلدی نکل کھڑا ہوگا، ورنہ وہ اپنی فوج کو طلب کر چکا ہوتا۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ ہراول دستے کو باہر چھوڑ کر خود قلعہ بند ہو جائے اور بقیہ فوج آنے کا انتظار کرے۔ شاہ اسماعیل بار بار اسے خط لکھ رہا تھا، جو کشکول اور ڈنڈا تم نے مجھے تحفے میں بھیجا تھا میں وہ لے کر تمہاری مملکت تک آ گیا ہوں۔ اب اگر ہمت ہے تو میدان میں آ کر ٹکر لو۔ شیبانی کو یاد آیا کہ ایک دن ایسا ہی ایک خط اس نے بابر کو لکھا تھا۔ جب وہ سمرقند میں بند ہو کر بیٹھ گیا تھا تو اس نے بابر کو باہر نکل کر لڑنے کا تانا دیا تھا۔ اسے اپنے سپہ سالاروں پر غصہ آ رہا تھا۔ ماوراء النہر سے مرو تک کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، پھر انہیں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ اسے وہ بغاوت یاد آ گئی جو پچھلے دنوں ہوئی تھی۔ کہیں اس کے اثرات اب تک تو قائم نہیں، کہیں وہ سب جان بوجھ کر تو دیر نہیں لگا رہے۔ یہ سوچ کر ہی اسے پھریری آ گئی۔ 15,000 فوج جو میرے ساتھ ہے، ان میں بھی اکثریت مغلوں کی ہے، ان پر میں کتنا بھروسہ کر سکوں گا؟ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ اگر اس وقت کوئی چیز اس کی ڈھارس بندھا رہی تھی تو وہ تھی موسم کی سختی۔ قیامت کی سردی پڑنے لگی تھی۔ شیبانی یہ سوچ کر خوش تھا کہ قزلی باش اس سردی کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور بالآخر محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔
موسم بہار تک ان کا آنا مشکل ہوگا۔ اس وقت میں پوری تیاری کر چکا ہوں گا، بلکہ خود آگے بڑھ کر ایران میں داخل ہو جاؤں گا۔ اسے قدرے اطمینان ہو گیا۔ اس اطمینان میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب شاہ اسماعیل کی طرف سے ایک خط سے ملا جس میں لکھا تھا، وہ محاصرہ اٹھا رہا ہے لیکن انتقام لینے موسم بہار میں پھر آئے گا۔ شیبانی جیسی گھاگ جنگجو کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ اسی دن کے انتظار میں تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ قلعے میں 15,000 سپاہی موجود تھے۔ اس نے ان سب کو حکم دیا کہ شاہ اسماعیل صفوی پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عظیم خان، دشمن تو محاصرہ اٹھا رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تیاری پکڑو۔ اس نے مرو کے مضبوط قلعے کی فصیلوں کے اوپر سے دیکھا۔ شاہ اسماعیل کے سپاہی خیمے اکھاڑ اکھاڑ کر اراریوں میں لاد رہے تھے۔ پھر یہ فوج شمال کی طرف متحرک ہو گئی اور ایسی افراتفری میں جیسے انہیں تعاقب کا خطرہ ہو۔ بہت سے خیمے بھی اسی طرح لگے چھوڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے پھر ایک بلند مینار سے اپنے سپہ سالاروں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے دھندلا سا لشکر نظر آیا، لیکن اس نے ابھی دریائے آمو پار نہیں کیا تھا۔ اس طرح تو شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بھاگتے ہوئے قزلی باشوں کا شکار کرنا کتنا دلچسپ مشغلہ ہوگا۔ قلعے سے باہر نکلو اور دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے راستے ہی میں اسے دبوچ لو، کوئی زندہ نہ بچنے پائے۔ تم تیاری کرو، میں بھی آتا ہوں۔ اس نے اپنی گھڑ سوار فوج کو حکم دیا۔ ایک سردار ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ عظیم خان، ہمیں ماوراء النہر والی فوج کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر تیری ماں نے تجھے بزدل پیدا کیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے سپہ سالاروں کا محتاج نہیں، میں اپنی جنگ خود لڑوں گا۔ شیبانی کی کمان میں گھڑ سوار ایرانی لشکر کے تعاقب میں تیزی سے روانہ ہوئے۔ اسے ڈر تھا کہ آگے جانے والے کہیں اس سے زیادہ تیز نہ دوڑ رہے ہوں۔ جب شامت آتی ہے تو مت ماری جاتی ہے۔ شیبانی جیسے تجربہ کار اس چال کو سمجھ ہی نہ سکا جو اسماعیل صفوی اس کے خلاف چل چکا تھا۔ شاہ اسماعیل نے بہت تھوڑی فوج مرو کے محاصرے پر رکھی تھی۔ اپنے 20,000 منتخب سپاہی دریائے مرغاب کے اس پار ریگستانی ٹیلوں کے عقب میں چھپا دیے تھے، اور اب وہ شیبانی کو تعاقب میں لگا کر وہاں تک لے جانا چاہتا تھا۔ شیبانی کو سوچنا چاہیے تھا کہ شاہ اسماعیل صرف 10-12,000 فوج لے کر اس سے لڑنے کیسے آ گیا ہے، لیکن اس نے غور نہیں کیا اور اب بچھے ہوئے دام میں پھنسنے کے لیے چلا گیا۔ اسماعیل شاہ کا لشکر دریائے مرغاب پر بنے ہوئے پل پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ شیبانی نے بھی پل پار کیا اور تعاقب کرتے ہوئے اس میدان تک آ گیا جہاں شاہ صفوی کی فوج گھات لگائے بیٹھی تھی۔ یہ دستے اچانک ٹیلوں سے باہر نکلے اور ایک ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ بھاگتی ہوئی فوج بھی پلٹ کر واپس آ گئی۔ قزلی باشوں نے شیبانی کی فوج کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ چوتھی طرف دریا تھا۔ پل کی جانب ایرانی لشکر تھا اور پل کے بغیر دریا پار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں کوئی گھاٹ نہیں تھا۔ سردی کی شدت سے پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ پاؤں ڈالتے ہی ہڈیاں گلا سکتا تھا۔ شیبانی خان اب سمجھا کہ پھندے میں پھنس گیا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ چاروں طرف تلواریں برس رہی تھی۔ لاشوں سے میدان پٹ گیا تھا۔ کچھ سپاہی جان بچانے کے لیے دریا میں کود پڑے۔ یخ پانی نے انہیں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیا۔ سطح آب پر لاشیں ہی لاشیں تیرنے لگی۔ شیبانی نے دریا کے کنارے کنارے بھاگنا شروع کر دیا۔ برہنہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن بھاگتا تھا، کبھی پلٹ کر مقابلہ کرنے لگتا تھا۔ اس کے چند ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب ایرانی لشکر نے دیکھا کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو کسی سپاہی نے تاک کر تیر چلایا۔ اس کا گھوڑا اچھلا اور سوار سمیت زمین پر آ رہا۔ شیبانی رکاب سے پاؤں نہ نکال سکا۔ اسی وقت اس کے کسی ساتھی کا گھوڑا بھی تیر کھا کر نیچے گرا۔
یہ گھوڑا اس کے اوپر گرا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک قزلی باز سردار کی نظر اس پر پڑ گئی جو اسے پہچانتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیبانی کا سر کاٹ لیا اور شاہ اسماعیل کے پاس جا کر یہ سر اس کے گھوڑے کے سموں کے پاس ڈال دیا۔ جیسے ہی شور مچا کے شیبانی مارا گیا، وہ مغل جو جنگ آزما جو فتح تاشقند کے بعد شیبانی لشکر میں بھرتی کیے گئے تھے، بھاگتے ہوئے ازبکوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایک ایک ازبک کو تہہ تیگ کر دیا گیا۔ پھر یہ مغل خان مرزا کے پاس آئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ بابر کو بلائے۔ شاہ اسماعیل مرو سے ہرات تک جھاڑو پھیرتا ہوا چلا گیا۔ بدخشاں کو بابر نے اپنے ایک امزاد خان مرزا کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی نااہلی کی وجہ سے یہ علاقہ ازبکوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اب جو شیبانی کو شکست ہوئی تو خان مرزا نے بابر کو خط لکھا اور اسے بدخشاں آنے کی دعوت دی۔ اس خط کے ملتے ہی بابر خان مرزا کے پاس چلا گیا اور خان کی مدد سے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ازبک اس کی آمد سے واقف ہو گئے تھے۔ انہوں نے قلعہ اچھی طرح مستحکم کر لیا تھا۔ اس کے باوجود بابر نے جان توڑ حملہ کیا اور ازبکوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ازبک شکست کھا کر بھاگے۔ بابر نے حصار پر قبضہ کیا اور پھر قندوز پہنچ گیا۔ اس وقت اس کا لشکر 60,000 افراد پر مشتمل تھا۔ اب اس کا حق تھا کہ اپنے علاقے کو دوبارہ فتح کر لے۔ قندوز پہنچ کر بابر نے اپنے ایک ایلچی کو شاہ اسماعیل کے پاس ہرات روانہ کیا۔ بابر نے اسے مبارکباد دی تھی کہ اسے شیبانی پر شاندار فتح حاصل ہوئی۔ کچھ تحائف روانہ کیے اور یہ درخواست کی کہ اس کی بہن خانزادہ بیگم جو زبردستی شیبانی کے حرم میں داخل کر لی گئی تھی، اسے تلاش کر کے اس پر خاص طور پر رحم کیا جائے۔ شاہ اسماعیل کو یہ پیغام ملا تو اس کے ارادوں نے ایک اور انگڑائی لی۔ وہ شیبانی خاندان کے بچے کچھ حکمرانوں کے خلاف اپنی مہموں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بھتیجوں اور بیٹوں سے سارے ماوراء النہر کو چھین لینا چاہتا تھا۔ یہ کام وہ بابر کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بابر کی طاقت سے واقف تھا۔ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ کابل سے نکل کر قندوز تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے گرد ایک عظیم لشکر جمع ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا اگر اسی موقع پر بابر کو اپنے احسان تلے دبا لیا جائے تو وہ ہمیشہ اس کا دوست رہے گا۔ مرو کے قلعے میں شیبانی کی بیوی اور کنیزیں موجود تھیں جنہیں قید کر لیا گیا تھا۔ اسماعیل صفوی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بابر کا پیغام پہنچا تو اسے ان عورتوں کا خیال آیا۔ اسے کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ خود مرو کے قلعے میں پہنچا۔ قلعے میں موجود عورتوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے پیش کیا جاتا رہا۔ وہ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے واپس بھیجتا رہا۔ وہ مایوس ہو چکا تھا کہ سب سے آخر میں ایک عورت کو اس کے سامنے لایا گیا۔ لانے والوں نے بتایا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں، یہاں آنے سے بھی کترا رہی تھی، اسے زبردستی لایا گیا ہے۔ کیا تم اپنے بارے میں مجھے کچھ بتانا پسند کرو گی؟ میں وہ ہوں جو اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس حال کو پہنچی ہوں، اور میں وہ ہوں جسے کچھ معلوم نہیں کہ اس کا بھائی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا بھائی زندہ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کس بھائی کا ذکر کر رہی ہوں؟ اگر تم خانزادہ ہو تو تمہارا بھائی یقیناً بابر ہے۔ میں ہی بدنصیب خانزادہ بیگم ہوں۔ تم اگر خانزادہ ہو تو تمہیں شیبانی کی بیویوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں قلعے کی دوسری عورتوں کے ساتھ کیوں تلاش کیا گیا؟ اس لیے کہ میں اب اس کی بیوی نہیں رہی تھی۔ کھل کر بتاؤ، مجھے شک ہے کہ تم ہی خانزادہ ہو۔ شیبانی نے مجھے طلاق دے دی تھی کیونکہ میں اپنے بھائی کی حمایت میں اس سے لڑتی رہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ایک سردار کے حوالے کر دیا تھا۔ تم نے جب قلعے کا محاصرہ کیا تو میں اسی کے قلعے میں تھی۔
وہ تمہارے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ شاہ اسماعیل نے اپنے ایک سردار محمد جان کو حکم دیا کہ وہ اسے قندوز میں بابر کے پاس چھوڑ جائے۔ 100 سپاہیوں پر مشتمل دستہ بھی اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ خانزادہ کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ وہ تو ان اندیشوں میں گھری ہوئی تھی کہ شیبانی اور اس کے سردار مر گئے، اب وہ کسی اور مالک کے سپرد کر دی جائے گی۔ جب ہرات فتح ہوا تھا تو شیبانی نے مظفر مرزا کی بیوی کو اپنے حرم میں شامل کر لیا تھا۔ اب اسماعیل شاہ فاتح ہے، وہ اسے پسند کر کے لے جا رہا ہے، خود رکھے گا یا اپنے کسی سپہ سالار کے حوالے کر دے گا۔ وہ اب تک یہی دیکھتی چلی آ رہی تھی کہ عورتیں مال غنیمت کی طرح تقسیم ہوتی ہیں۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کیا خبر میں اب اپنے بھائی کو دیکھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ شیبانی ماوراء نہر کے علاقوں میں گھومتا رہتا تھا، یہی میرا بھائی بھی تھا۔ آس بندی رہتی تھی کہ کسی وقت دور سے دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ فاتح تو ایرانی ہے، مجھے ایران لے جائے گا، وہاں میرا بابر کہاں ہوگا، میری ماں کتنی بوڑھی ہوگی، کیا اسے میری خدمت کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی۔ سفید اونٹ پر رکھے شاندار محمل میں بیٹھی وہ انہی خیالات میں غرق تھی۔ باہر ساتھ چلنے والے محافظوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے سوا کوئی اور آواز نہیں تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لقودق صحرا ہے جس سے وہ گزر رہی ہے۔ اس کا اونٹ آہستہ آہستہ ہوا اور پھر رک گیا۔ خانزادہ کا دل دھک دھک کرنے لگا، شاید ایران آ گیا ہے، اسے مار دیا جائے گا یا باندی بنا لیا جائے گا۔ جس احترام سے اسے لایا جا رہا تھا اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کسی بڑے آدمی کے حوالے کیا جائے گا۔ اسے نیچے اتارا گیا تو اس نے خود کو ایک محل کے پھاٹک پر دیکھا۔ محلدار نے اس کا خیر مقدم کیا، اسے ایک آراستہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ سب اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، وہ خوفزدہ بھی تھی اور فکر مند بھی۔ محلدار اسے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ بابر کو خبر کی گئی، وہ جس حال میں بیٹھا تھا اسی طرح تقریباً دوڑتا وہ اس کمرے میں آیا جہاں خانزادہ تھی۔ چوڑے شانوں، ہلکی داڑھی اور ترشی ہوئی مونچھوں والا ایک نوجوان جس کی عمر کوئی 30 برس ہوگی خانزادہ کے سامنے کھڑا تھا۔ خانزادہ کا خوف ابھی دور نہیں ہوا تھا، جال میں پھنسی ہوئی ہرنی کی طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے 19 سال کی عمر میں بابر کو دیکھا تھا، جب اس کی ٹھیک طرح داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ بھلا اسے کیا پہچانتی؟ آپ نے پہچانا نہیں؟ بابر نے کہا، تم شاہ اسماعیل کے کوئی سپاہی ہوگے، میں تمہیں کیسے پہچان سکتی ہوں؟ آپ تو کہتی تھی آپ میری آنکھیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ نوجوان کی اس یاد دہانی پر خانزادہ نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ بابر جان، یہ تم ہو؟ ہاں اپا جان، آپ کی تمام مشکلات کا ذمہ دار بابر۔ یہ سننا تھا کہ خانزادہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بڑی سے بڑی مشکل میں نہیں روئی تھی، اس کے گلے لگ کر زندگی بھر کے آنسو لٹا رہی تھی۔ بابر، میری جان، میری ماں، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ خانزادہ نے رہے سہے آنسو ماں کے انتقال کی خبر سن کر بہا دیے۔ مت روئیے، سب چلے گئے ہیں، لیکن اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں اپنا بچپن بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ تمہارا بچپن؟ بابر نے ایک ملازمہ کو حکم دیا اور وہ 3 سالہ ہمایوں کو لے کر آ گئی۔ یہ ہے میرا ہمایوں، میرا ولی عہد۔ ہمایوں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خانزادہ آگے بڑھی اور اسے گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ ہے نا میرا بچپن؟ ہاں بابر جان،
اس وقت مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میں آخشی کے محل میں ہوں۔ بہت جلد ہم آخشی اور انجان کو بھی دشمنوں سے آزاد کرا لیں گے، پھر آپ کو بھی وہاں لے چلیں گے۔ اب آپ آ گئی ہیں تو میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمایوں کو دیکھ کر ہمیں عائشہ بیگم یاد آ گئی، وہ اب تک ملنے نہیں آئی۔ ہمایوں کی والدہ عائشہ نہیں، ماہم ہے، خراسان کی رہنے والی ہیں۔ ان کے والد پر وقت پڑا تھا تو میں نے انہیں کابل بلا لیا تھا، یہی ان سے ملاقات ہوئی اور شادی ہوئی۔ حکمرانوں کی تو عادت ہو گئی ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ عائشہ سے بھی تو ایک بیٹی ہوئی تھی جس کا انتقال ہو گیا، پھر عائشہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وقت ملا تو تفصیل سے بتاؤں گا۔ یا میرے خدا، اتنے دنوں میں دنیا ہی بدل گئی۔ ملنا تو درکنار، اتنے دنوں میں آپ کے بارے میں کچھ جان بھی نہیں سکی۔ وہ تھکی ہوئی آئی تھی، لہذا آرام کی ضرورت تھی۔ بابر نے بھی اسے باتوں میں لگائے رکھنا مناسب نہ سمجھا، حالانکہ جی چاہتا تھا کہ اس سے باتیں کرتا رہے۔